اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ آپ سبھی اس کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں مسلسل ہر نماز میں، اس کی کافی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے آغاز، ابتدا، شروعات، بگننگ، یعنی اس کتاب کی ابتدا اور آغاز اس سورت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ الفاتحہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دیگر نام بھی جو ہے احادیث میں ملتے ہیں، جیسے القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ یعنی دم وغیرہ کرنا۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بین و بین العبد، یہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، یعنی مراد سورہ فاتحہ ہے۔ یعنی اس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی رحمت اور ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے۔ باقی کا جو نصف حصہ ہے اس کی مناجات، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک یہ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری و مسلم۔ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے، جو ہر نماز میں شامل ہے، منفرد ہو یا امام کے پیچھے ہو، مقتدی ہو، سری نماز ہو یا جہری ہو، فرض نماز ہو یا نفل یا سنت ہو، ہر نماز میں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اسے عموم کی مزید تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین بھی قرات کر رہے تھے قرآن کی اللہ کے رسول کے پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب آپ کو قرات جو ہے بوجھل ہونے لگی۔ نماز ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ قرات کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا پیچھے پیچھے؟ تو جواب دیا گیا کہ ہاں ہم پڑھ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا ابعام القرآن فإن لا صلاة لمن لم يقرأ بها، تم ایسا نہ کیا کرو، یعنی میرے ساتھ اس طرح سے نہ پڑھا کرو، البتہ الا الصلاۃ یعنی سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اس سے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، کہ آپ نے 3 مرتبہ اس طرح فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا۔ اسی طرح جو ہے امام کے پیچھے بھی ہم نماز میں اسے پڑھنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھا کرو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ مذکورہ دونوں حدیث سے واضح ہوا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے وہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جو آیت ہے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو، تو یہاں پر یہ امام کی دوسری قرات کے تعلق سے، یعنی دوسری قرات جو سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر ہوتی ہے تب خاموش رہنے کا حکم ہے، ورنہ سورہ فاتحہ سبھی کو پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح امام سورہ فاتحہ کی آیت وقوف کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی کو بھی پڑھنے کا موقع ملے۔ امام سورہ فاتحہ کے بعد اتنا سکتہ لے، یعنی اتنا رکے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ اس طرح آیت قرآنی اور احادیث صحیحہ میں الحمدللہ کوئی تعارض نہیں رہتا، دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، جبکہ سورہ فاتحہ کی ممانعت سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم اور احادیث کا ٹکراؤ، اس میں دونوں میں سے کسی ایک پر ہی عمل ہو سکتا ہے، بیک وقت دونوں پر عمل ممکن نہیں۔ فتعوذ باللہ من ھذا، دیکھیے سورہ اعراف آیت 24 کا حاشیہ،
مسئلے کی تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو کتاب تحقیق الکلام از مولانا عبد الرحمن مبارک پوری اور مولانا ارشاد الحق عصری حفظ اللہ وغیرہ کو آپ ضرور پڑھیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سلف کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ اگر مقتدی امام کی قرات سن رہا ہو تو اسے نہ پڑھے اور اگر نہ سن رہا ہو تو پڑھے۔ فتاویٰ ابن تیمیہ۔ اس طرح یہ سورہ مکی ہے، مکی یا مدنی ہے، مطلب یہ کہ جو صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مکی اور بعد میں جو نازل ہوئی انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت کے تعلق سے ہے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، خواہ وہ مدینہ میں ہو یا اس کے آس پاس نازل ہوئی اسے مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ کی بابت اختلاف کہ یہ آیا ہے یا صورت کی متصل ایک آیت ہے، ہر صورت کی آیت کا حصہ ہے یا صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے یا کسی بھی صورت کی مستقل آیت نہیں۔ اسے صرف دوسری صورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر صورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ علماء مکہ اور کوفہ نے اس صورت فاتحہ سمیت ہر صورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ علماء مدینہ، بصرہ اور شام نے اسے کسی بھی صورت کی آیت تسلیم نہیں کیا ہے سوائے سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کے۔ اس میں بالاتفاق بسم اللہ اس کی جز ہے۔ اس طرح جہری نماز میں اس کی اونچی آواز سے پڑھنے پر بھی اختلاف ہے، بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہے اور بعض سری یعنی دھیمی آواز سے۔ اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو بہتر قرار دیا ہے۔ بسم اللہ کو آغاز میں ہی الگ کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، شروع کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں۔ ہر اہم کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے، وضو اور جمع سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرے۔ تاہم قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگا کرو۔ اسی طرح بسم اللہ کو ہم ہر کام سے پہلے پڑھا کرے، کیونکہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت رکھی جاتی ہے، اور جہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے وہاں شیطان داخل ہو جاتا ہے اور آپ کا کام بے برکتی والا ہو جاتا ہے۔ تو چاہے آپ گاڑی چلا رہے ہو یا آپ جو ہے کوئی شروعات کر رہے ہو، پڑھانے کی شروعات کر رہے ہو، آپ تدریس کا کام کرتے ہو، آپ کوئی میکینک ہے اور کوئی چیز اوزار چلا رہے ہو تو بسم اللہ کہے، ہر چیز سے پہلے بسم اللہ کہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تفسیر آگے جاری رہے گی۔ جزاک اللہ خیر۔